السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 77۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ حجرے میں آ کر بستر پر لیٹے تو پتہ چلا کہ ہمارے بدن تھکاوٹ سے چور ہو رہے ہیں اور زور زور دکھ رہا ہے۔ سارا دن سفر میں کٹا تھا، تموچا کی بستی سے تگائی کے غار اور وہاں سے دیوتاؤں کے تنور تک۔ سفر زیادہ کٹھن نہیں تھا، مگر نئے مندر کے اوگٹ راستے اور ان کے اتار چڑھاؤ بڑے دشوار گزار تھے، جنہوں نے بری طرح تھکا دیا۔ مارے تھکن کے میں اپنے سارے جسم میں سخت اینٹھن محسوس کر رہا تھا، رگ پٹھوں میں بڑا کھچاؤ تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پہلو میں اندرا کی ہلکی ہلکی کرا سنی۔ بستر میں ٹانگیں سیدھے کرتے وقت اس کے ہونٹوں سے بے اختیار ہائے نکل گئی تھی۔ یک لحظہ خیال آیا، اس نے میرے ساتھ کتنا طویل سفر کیا ہے، کتنے کٹھن راستے طے کیے ہیں، کتنی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ ان راستوں پر جہاں مرد ہمت ہار دیتے ہیں، وہ میرے ساتھ ساتھ رہی، دوش بدوش چلی، بلکہ ہر منزل پر مجھے نیا حوصلہ دیتی رہی۔ مگر آج شاید بہت زیادہ تھک گئی تھی، کیونکہ آج کا سفر بڑا سخت اور دشوار تھا۔ میری اپنی حالت تھی کہ رگ رگ میں در سر دوڑ رہا تھا۔ وہ تو پھر عورت تھی، عورت بائی نیچر نازک مزاج ہوتی ہے۔ اس خیال نے میری بے چینی میں اضافہ کر دیا اور میں بے اختیار اسے تھام لیا۔ تھک گئی ہو؟ اس نے میری آواز کا درد محسوس کیا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ ہاں، جسم تھک گیا ہے، مگر ابھی کئی منزلیں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں۔ بڑی حوصلہ مند اور جواں ہمت تھی اندرا۔ اس نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ اس کی یہی خوبی میری ہمت کی بلندی اور جیت کا سبب بنتی رہی۔ خود کہتی تھی، میں تمہاری جیت کا پتہ ہوں، تمہیں کوئی بازی ہارنے نہیں دوں گی، اور ابھی تک میں کوئی بازی نہیں ہارا تھا۔ چین کے اونچے پروتوں اور دریا سالوین سے لے کر تموچا کی بستی تک جیت قدم بہ قدم میرے ساتھ رہی تھی۔ میں نے بہت سے معاملے اندرا کی مدد سے نمٹا لیے تھے، اور لمبارو کے نئے مندر پر قبضے کا پتہ بھی سراگو نے اسی کے نام پھینکا تھا، اور اب میں اپنے سفر کی آخری منزل موت کی وادی کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ اگلے دن مندر کی جھری سے مجھے سوادی اجل میں اترنا تھا، اور پرنسی اندرا میری جیت میرے ساتھ تھی۔ میں جلدی سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندرا میری اس اضطراری کیفیت اور بے چینی پر حیران ہوئی اور خود بھی میرے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا امجد؟ تھک گئی ہو؟ تمہیں دوا کی ضرورت ہے، یہ کہہ کر میں بستر سے اٹھا، بگ سے برانڈی کی بوتل نکالی، پھر 2 انگل برانڈی گلاس میں انڈیل کر پانی ملایا اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ پی لو، تھکن دور ہو جائے گی۔ کچھ کہے بغیر اس نے گلاس پکڑ لیا۔ اس طرح تھوڑی سی برانڈی نے اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دی۔ ابھی تک ہر معاملہ ہماری مرضی کے مطابق طے ہوا تھا، اور ہر بات یوں ظہور میں آئی تھی جیسے پہلے کسی کتاب میں لکھ دی گئی تھی، اور اسے اسی طرح ظہور میں آنا تھا۔ ہم خطرناک راستوں سے گزر چکے، کئی بھیانک مقامات پیچھے چھوڑ آئے، اور اب موت کی وادی ہمارے سامنے تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے ایک عجیب خیال آیا کہ 15 برس پہلے بھی تگائی نے ابو کی پارٹی کو موت کی وادی میں داخل ہونے کا راستہ دکھایا، اور ان لوگوں کو سرنگ کے دھانے تک چھوڑ کر پلٹ گیا تھا۔ اب وہ ان کے ساتھیوں نے آخری رات سرنگ میں اسی طرح گزاری تھی، جس طرح وادی اجل میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنی آخری رات لمبارو کے نئے مندر میں بس کر رہے تھے۔ اس نئی و حیرت انگیز مماثلت نے میرے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر دی۔ نبضوں میں خوف کی ایک لہر سرسراتی چلی گئی، اور ساتھ اس بھیانک خواب کا منظر میرے ذہن کی بند کوٹھیوں سے نکل کر ایک ایک کر کے تصور سے گزرنے لگے، جو زرافہ نما چٹان کے قریب کھائی میں قیام کے دوران دیکھا تھا اور اپنا جنازہ اٹھتے دیکھا تھا۔ میں نے جس قدر اس خواب کو بھلانے کی کوشش کی کہ شاید وہ میرے پریشان خیالات کا عکس ہو، وہ اسی قدر یاد آتا رہا۔ جب وہ وحشتناک منظر تصور سے گزرا جس میں پرنسی اندرا بال نوچتی چیختی چلاتی میرے جنازے کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی دفن ہوگی، تو احساسات کو پھر ایک شدید جھٹکا لگا، اور میں ایک بار پھر بے اختیار بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب کے بھی اندرا ساتھ ہی اٹھی اور میری صورت پر پریشانی بلکہ بدحواسی کے آثار دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اندرا کوئی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے ایک ایسے خواب نے پریشان کر رکھا ہے جس میں نے اپنے ہی جنازے میں شرکت کی اور اسے بھی خاک پر سر دیکھا ہے۔ ٹالنے کے لیے کہا، یوں ہی ایک خیال پریشان کر رہا ہے۔ کون سا خیال؟ کبھی کبھی آدمی کچھ جیت کر بہت کچھ ہار بھی دیتا ہے۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ جو کچھ تم نے کہا میں نے تو سن لیا، مگر سمجھ نہیں سکی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر اچانک رونما ہو جاتی ہیں۔ اب وہ قریدنے لگی، کون سی باتیں اچانک رونما ہو جاتی ہیں؟ مثلا ہمارا بیاہ جو اچانک ہو گیا، حالانکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ایک کی شادی کر کے اس بندھن میں بن جائیں گے۔ مگر اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ ہمارا بیاہ تو ہونا ہی تھا، سیدھے صبح نہ ہوتا تو کسی اور طرح ہوتا۔ کسی اور طرح کیسے ہو جاتا؟ ارے پریمی بھاگ بھی تو جاتے ہیں اور سول میرج کر لیتے ہیں۔ میں بھگاتا تمہیں یا تم مجھے بھگا کے لے جاتی؟ تم تو شاید نہیں بھگاتے مجھے، کیونکہ روشن ارادہ کے چکر میں تھے، میں ہی تمہیں بھگا کر لے جاتی کہیں۔ تمہیں دیکھتے ہی میرے من میں تمہارا پریم جاگ اٹھا تھا۔ پھر ایک پل ٹھہر کر بولی، تمہیں یاد ہے نا، پریم کی خاطر کئی بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج اور کئی راجکماریوں نے اپنے راج محل چھوڑ دیے تھے۔ تم بھی تو میرے لیے راج محل چھوڑ دیتی۔
ارے راج محل چھوڑ کر تمہارے ساتھ جنگلوں پہاڑوں بیامانوں کی خاک تو چھان رہی ہوں۔ بات غلط نہ تھی، اس نے جوکھوں کا یہ سفر محض میری خاطر اختیار کیا اور شری مہاراج کی آگیا سے سفر ہی میں میرے ساتھ بیاہ کر لیا تھا۔ میری خاطر روشن ارادہ کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنے کے لیے مان گئی تھی۔ خواب میں مجھے اس کی وفاداری بھی دکھائی گئی تھی کہ میرے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہونا چاہتی تھی، کیونکہ سمجھتی تھی کہ وہ ودھوا ہو گئی اور اس کا دکھ سب سے بڑا ہے۔ وہ میرے ساتھ ایک آدرش پورا کرنے نکلی تھی جس کے متعلق ہمیں بارہا یقین دلایا گیا تھا کہ ہم اس میں کامیاب لوٹیں گے، مگر میرے دل میں سفر کی مماثلتوں کے کانٹے چبھ رہے تھے اور بھیانک خواب نے متوقع کامیابی پر غم کا گہرا سایہ ڈال دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا موت کی وادی میں ہمیں کیا حالات پیش آئیں گے اور میرے خواب کی تعبیر کس صحنے کی صورت میں نمودار ہوگی۔ پرسرار تگائی بھی نہیں جانتا تھا کہ وادی سے کون واپس آئے گا، کون واپس نہیں آئے گا۔ اس نے تو مجموعی کامیابی کی خبر دی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے واپس نہ آنے والوں میں میرا ہی نام شامل ہو۔ بہرحال خواب کے مطابق اگر مجھے کچھ ثانیہ پیش آنے والا تھا تو میرے اس ثانیہ کے درمیان صرف وہی رات حائل تھی جو میں پرنسس اندرا کے ساتھ لمبارو مندر کے حجرے میں بسر کر رہا تھا، اور اس رات کا کوئی لمحہ پھر لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے اندرا کو کسی ناگہانی صدمے سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے دل کے خدشات اس پر ظاہر کر دوں، اسے کسی آنے والے ثانیہ کے لیے تیار رکھوں۔ میں نے خواب میں اسے اپنے جنازے کے ساتھ دفن ہوتے نہیں دیکھا، صرف دفن ہونے کی خواہش کرتے سنا تھا۔ خوابی میں اسے سمجھاتا ہوں کہ تمہیں میرے گھر والوں کو حوصلہ دینا اور ان کے دکھ بانٹنا ہوگے۔ یہ غالباً اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سمجھانے بجھانے سے اندرا کو میرے ساتھ دفن ہونے یعنی خودکشی کرنے سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا جو اس سے چھپانا چاہتا تھا۔ اب میرے نزدیک اس کے اظہار کی خاطر کسی تمہید کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ تمہید کا آغاز میں نے پہلے اچانک بیاہ کے ذکر سے کر چکا تھا۔ میں نے اسی بات کا سہارا لیا۔ دیکھو اندرا، جس طرح ہمارا بیاہ اچانک ہوا، اس طرح کوئی دوسرا واقعہ بھی اچانک رونما ہو سکتا ہے جو ہمیں کسی صدمے سے دوچار کرے۔ میں تمہیں کی کے بجائے ہمیں کا لفظ استعمال کیا، گویا کوئی صدمہ ہم دونوں کو پیش آ سکتا ہے۔ اس طرح اسے کسی ثانیہ کے لیے تیار کرنے لگا۔ وہ حیران ہوئی، آخر کون سا واقعہ اچانک پیش آ سکتا ہے؟ اچانک بیاہ کے بعد اچانک موت، دنیا میں سب سے بڑی خوشی بیاہ کی اور سب سے بڑا صدمہ موت کا ہوتا ہے۔ وہ چیخ اٹھی، آخر کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو کچھ میں نے کہہ دیا وہی میرا مطلب ہے۔ پھر دھیمے لہجے میں سے سمجھانے لگا، یہ دنیا اتفاقات اور حادثات کا مجموعہ ہے۔ ایک اتفاق دو افراد کو باہم ملاتا ہے تو دوسرا اتفاق یا حادثہ انہیں جدا کر دیتا ہے۔ کل ہم موت کی وادی میں اتریں گے اور ہو سکتا ہے اچانک کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جو تمہیں مجھ سے جدا کر دے یا مجھے۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ دیا اور تڑپ کر بولی، بھگوان کے لیے اپنے منہ سے ایسی منحوس بات نہ نکالو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ اس کے الفاظ نے مجھے پریشان کر دیا، کیونکہ وہ خواب میں بھی میرے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہونے پر اصرار کر رہی تھی اور میں اسے موتی سے بچانا چاہتا تھا۔ خواب میں وہ میرے جنازے کے پیچھے بھاگتی ہوئی گر پڑی تھی، گویا اسے مرنے سے بچایا جا سکتا تھا۔ میں نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، بات صرف اتفاق کی ہے، دنیا میں ہر بات ہو سکتی ہے اور انسان کو ہر بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ یقین میں بدل گیا۔ تگائی نے 6 بار ہمارے لیے پانسا پھینکا اور شگون لیا تھا اور ہر بات جیت کی شکل آئی تھی۔ میں کب کہتا ہوں کہ ہم ناکام ہوں گے؟ اور کیا کہہ رہے ہو؟ صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کامیابی سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ ہو جائے۔ اگر کچھ ہونا ہے تو مجھے ہو جائے، تمہیں کچھ نہ ہو، اور میں جانتی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نگار نے تمہارے لیے استخارہ کیا، تمہاری واپسی کا اشارہ ملنے پر تمہیں سفر کی اجازت دی تھی۔ اندرا نے تگائی کے پانسے کے بعد نگار امی کے استخارے کا حوالہ دے کر خود مجھے حیران کر دیا، کیونکہ تگائی کا پانسا اگر ہماری کامیابی کی خبر دے رہا تھا تو نگار امی کا استخارہ میری کامیاب واپسی کا اشارہ تھا، اور جب اشارے اور شگون مل جائیں تو ان کی نفی نہیں ہو سکتی۔ پھر سفر کے دوران ابو اور کلارا آنٹی سے ہماری مواصلتیں کیسی تھیں اور میرے بھیانک خواب کی تعبیر کیا تھی جس نے مجھے مسلسل پریشان کر رکھا تھا۔ میرے اندر سے آواز ہی ہو سکتا ہے میرا خواب پریشان ہو، اور ابو یا کلارا آنٹی کے ساتھ ملتے جلتے واقعات پیش آئے ہیں وہ محض سفری اتفاقات ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نگار امی اپنے استخارے کا اشارہ سمجھ نہ سکی ہو، کیونکہ بعض اشارے مبہم ہوتے ہیں، کسی اشارے کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں۔ اور تگائی نے کامیابی کی خبر تو دی تھی، مگر وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہماری پارٹی سے کس کی واپسی ہوگی، کس کی واپسی نہیں ہوگی۔ گویا دونوں قسم کے امکانات تھے۔ میرا ذہن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دونوں پلڑے برابر تھے۔ میں ان دونوں پلڑوں میں آدھا ادھر آدھا ادھر لٹک رہا تھا۔ ایک بات فوراً ذہن میں آئی کہ نہ تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری پارٹی میں کسی کو بھی حادثہ پیش نہیں آ سکتا۔ شکاریوں کو کئی المناک واقعات ایک عام جنگل میں بھی پیش آ سکتے ہیں جن کے لیے وہ تیار ہو کر نکلتے اور اپنی آدھی زندگی سے پہلے ہی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ نہ تو اتنا مایوس ہونا چاہیے کہ محض ایک خواب کی بنا پر جس کی تعبیر نہ جانے کیا ہو خام خواہ اپنے جنازے کا ماتم کرتا پھروں۔ جہاں تک زندگی کا تعلق ہے، اس کا چراغ گھر کے تاکچے میں بھی بجھ سکتا ہے۔ ہم تو پھر ایک خطرناک مہم پر نکلے اور ایک ایسی وادی میں اترنے والے تھے جہاں قدم قدم پر خطرہ یا پھر پرسرار تگائی کے بقول موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔
میں نے یہی بات اندرا کے سامنے رکھی۔ ہم اس وادی اجل میں جا رہے ہیں جو ابھی دوسرے ارضیاتی دور سے گزر رہی ہے، جہاں ایک انتہائی خطرناک درندے سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ کسی مقابلے میں بعض لوگ صرف اپنی جان کی حفاظت ضروری سمجھتے ہیں، دوسروں کی نہیں۔ لیکن ہم جو مشن لے کر آئے ہیں اس میں اپنے ساتھ ہمیں سب کی زندگیوں کو بچانا ہے۔ پھر بھی یہ ایک ایسی مہم ہے جس میں کسی کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ وہاں ہم بہت سی اندیکھی چیزیں دیکھیں گے اور موت سے نبرد و آزما ہوں گے۔ ہو سکتا ہے موت ہماری پارٹی میں سے کسی کو گھسیٹ کر لے جائے، ہو سکتا ہے اس وادی سے لوٹ نہ سکوں، ہو سکتا ہے تم نہ لوٹ سکو، اور عقلمند لوگ کسی ایسے خطرناک مارکے میں اترنے سے پہلے جس میں موت آدھی برکھا اور بجلی کی طرح ناگہاں ٹوٹ پڑتی ہے، ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کہہ دیتے اور اپنی وصیت دوسروں کے لیے محفوظ کر جاتے ہیں۔ جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ یہ ایک عام دستور کی بات تھی، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ رات کو سونے والا صبح اپنے بستر سے جیتا اٹھے گا یا نہیں، اور سانس کی ڈور کب اور کہاں ٹوٹ جائے گی۔ پھر بھی وہ اس ذکر ہی سے وحشت محسوس کر رہی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے مزید کہا، تم پڑھی لکھی اور جانتی ہو کہ ہمارا یہ سفر کوئی کھیل نہیں، ایک انتہائی خطرناک لڑائی ہے۔ اس درندے کے خلاف جس پر گولی اثر نہیں کرتی، ہمیں اس کے بھٹ میں جا کر اسے شکار کرنا ہے۔ جہاں اس کی مادہ اور بچے بھی ہوں گے وہاں کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، ہم کسی خطرے میں گر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے کہنے کے لیے اگر تمہارے من میں کچھ ہے تو بھی کہہ دو، نہیں تو میری سنو، کیونکہ ہمارے پاس کہنے اور سننے کے لیے آج ہی کی رات ہے۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ میرے من میں صرف تم ہو اور ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی جو تمہیں کہہ سکوں، مگر میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ میں ایسی جگہ پر لے آیا تھا جہاں وہ میری بات سن سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی، اس کے ہر اچھے برے پہلو پر توجہ دے سکتی تھی۔ میں اسے بتانے لگا، اب جو کچھ کہنا ہے مجھے ہی کہنا ہے، اس لیے جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو، کیونکہ اس کا اقرار یا انکار کا انحصار تم پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں صرف ایک فرد نہیں، ایک پورا خاندان ہوں۔ میاں بادشاہ کے گھرانے کا آخری چراغ اور آخری پونجی ہوں۔ اگر یہ پونجی لوٹ گئی تو پورا خاندان ختم ہو جائے گا۔ میاں بادشاہ ایسے بدنصیب آدمی سمجھے جائیں گے جن کے نسب کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ امی چھاتی کوٹ لیں گی اور ان کی کوکھ اجڑ گئی۔ اماں بھی شاید جیتے جی مر جائیں۔ میری ایک بہن سریا ہے جو صبح اٹھ کر میری تصویر کے درشن کرتی ہوگی۔ ایک نگار امی ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، کیونکہ میں ناصر نواب کا بیٹا اور ان کا ہم شکل ہوں، اور میں اپنے پیچھے روشن آرا نام کی ایک منگیتر بھی چھوڑایا ہوں جو میری واپسی کی راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اگر میں لوٹ کر گھر نہ جا سکا تو ان سب پر دوسری بار قیامت بیت جائے گی۔ ایک نیم سوختہ گھر پر گرنے والی دوسری بجلی سے جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دے گی اور وہاں کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ان سب کے علاوہ میری ایک شریک حیات ہے جس کے ساتھ میں نے اس سفر کے دوران بیاہ کیا اور اسے دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ پریم کرنے والی اور اپنے لیے راحت جان پایا ہے۔ پرنسز اندرا ہے اس شریک حیات کا نام، جو موت کے راستوں پر قدم بہ قدم میرے ساتھ رہی ہے، جس نے کسی مقام پر میری آن اور میری شان اور میرے مان کو گرنے نہیں دیا، اور کل میرے ہمراہ موت کی وادی میں داخل ہونے والی ہے۔ اگر وہاں مجھے کوئی سانحہ پیش آ گیا اور وہ میری لاش کے سرانے لائی گئی تو وہیں گر جائے گی اور چاہے گی کہ میرے ساتھ ہی مر جائے، کیونکہ میری موت کا حادثہ اس کے لیے بڑا درد بھرا اور بھاری ہوگا۔ لیکن تمہیں پرنسس اندرا کو سمجھانا ہے کہ لوگ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جایا کرتے، اور کسی کے مر جانے سے دنیا کے نظام تبدیل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے مرنے سے کئی لوگ اس کی محبت اور ہمدردی سے محروم ہو جائیں گے۔ اسے میرے ساتھ مرنا نہیں، جینا ہے۔ میرے عزیزوں میں اپنا پیار بانٹنا ہے۔ امی کو بتانا ہے کہ ان کا بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لیتے ہوئے مرا ہے۔ غش کھائے میاں بادشاہ اور اماں بھی کو ہوش میں لانا ہے۔ تڑپتی سریا کو گلے سے لگا کر پیار کرنا ہے۔ ہر ماں نصیب نگار امی کو حوصلہ دینا ہے۔ روشن آرادا کے گھائل دل پر مرہم رکھنا اور اسے سمجھانا ہے کہ اپنا مرکز نگاہ تبدیل کر لے۔ میرے بعد پرنسس اندرا کو یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اسے میرے ترکے سے صرف حق مہر کا 1,00,000 روپے نہیں ملے گا، بلکہ میاں بادشاہ اپنی بہو کو کسی کا، حتیٰ کہ شری مہاراج صاحب کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی مجھے کول دو کہ اگر کوئی اچانک سانحہ پیش آ گیا اور میں واپس نہ جا سکا تو تم سب کچھ وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے اور جو تم نے سنا ہے۔ اندرا میری زبان سے یہ ساری باتیں سن کر ہکا بکا سی رہ گئی، جیسے اسے سکتا ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جو میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا۔ کچھ لمحوں میں اس کا سکتا ٹوٹا تو بے اختیار مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بھرائی آواز میں بولی، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ میں کب چاہتا ہوں کہ مر جاؤں اور تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ تو بس میرے دل کی باتیں ہیں جو تم سے کہنا چاہتا تھا۔ جس طرح بعض آدمی اپنی زندگی ہی میں وصیت نامہ لکھ کر وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی طرح میں نے بھی اپنی وصیت سنا دی ہے، اور یہ ساری باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میرا سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ میرا گھر، میرا شہر، میرا دیس، میرے دیس کے منظر اور پیار کرنے والے لوگ، یہاں پہنچ کر مجھے اپنے عزیز و اقارب یاد آئے ہیں جنہیں میں جدائی کی سولی پر لٹکتا چھوڑ آیا ہوں، اور اب تم میرے اور ان کے درمیان ایک واسطہ اور ایک رابطہ ہو۔ میرے مرنے کے بعد بھی اور میرے جیتے جی بھی اگر میں تمہارے ساتھ گھر لوٹا، کیونکہ تم میری حفاظت کی چھتری اور میری جیت کا پتہ ہو،
तो फिर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा कि तुमने मौत के सफ़र में किस तरह मेरा साथ दिया और कैसी मुश्किल घड़ियों में मेरी हिफाजत का ख्याल रखा। और मेरा ख्याल इसलिए रखा कि सिर्फ मेरी शरीक सफ़र नहीं बल्कि शरीक हयात हो, मेरी निस्फ ज़िंदगी हो। ये कहकर मैंने इसके आंसू पूछे। मेरी गुफ्तगू के आखिरी फिक्रे सुनकर इसके आंसू आप से आप थम गए थे। चेहरे का रंग बदल गया था और एक बार फिर मुझे हैरतज़दा नज़र से देखने लगी थी। अब आंखों में आंसू नहीं थे मगर पानी की हल्की सी चमक मौजूद थी। चेहरे से तहय्युर के साथ इत्मीनान की कैफियत थी। मैंने इस कैफियत में एक और रंग भर दिया। तुम्हें याद है ना रोशन अरादा के बारे में क्या वादा कर चुकी हो? जब मेरे साथ लाहौर पहुंचोगी तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मैंने वादे की यकीन दहानी कराई तो बेख्तियार इसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आप से आप तैरता चला गया। तुम सलामत रहो, मैं अपना हर वादा पूरा करूंगी, राजपूतनी हूँ। अब मुझे ज़रा दिल लगी कि सूझी, अरे आजकल की राजपूत तो वादे हजम करके डकार भी नहीं लेते। इसका तबस्सुम मुस्कुराहट में बदल गया। न तुम वैसे राजपूत हो न मैं वैसी राजपूतनी हूँ। प्रिंसेस इंदिरा की वो मुस्कुराहट उस रात का सबसे कीमती सरमाया था जो मुझे हासिल हुआ। मैंने अपने सारे खदशात इसके सामने बयान कर दिए थे जो सफ़र में बहुत सी मुमासलतें देखकर एक भयानक ख्वाब की बिना पर मेरे दिल में पैदा हुए थे। इसे अपनी ख्वाहिश से आगाह कर दिया था कि वो एक बहादुर औरत की तरह हालात का मुकाबला करे। साथ इसके दिल में ये भी दिया रोशन रखा था कि जब हम वैश्यों के इलाके से कामयाब व कामरान लौटेंगे इसकी हैसियत क्या होगी, इसे क्या करना होगा और मियाँ बादशाह क्या करेंगे। प्रोफेसर असलम ने शुमाल मशरिकी सरहदी एजेंसी के आखिरी डाक बंगले में क्याम के दौरान यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया था कि मियाँ बादशाह प्रिंसेस इंदिरा को अपनी बहू बनाने की आरजू रखते थे और उन्होंने मेरे शफीक मोहतरम उस्ताद को एक इख्तियार भी दिया था। हमारी वापसी पर जब इन्हें मालूम होगा कि इनकी आरजू सफ़र के दौरान पूरी हो चुकी है तो बड़े खुश होंगे और प्रिंसेस इंदिरा को अपनी हवेली में वो इज़्ज़त देंगे कि आज तक राजवाड़ों में भी किसी राजकुमारी को नसीब न हुई होगी। और प्रिंसेस इंदिरा रोशन अरादा से मुतल्लिक किया हुआ वादा पूरा करेगी, अम्मी और निगार को एक नई ज़िंदगी अता कर देगी। वो रात यास और उम्मीद की रात थी। इसके दामन में खदशे थे, खुशियाँ भी थीं, क्योंकि एक तरफ मौत की वादी थी जहाँ दरिंदे के रूप में भयानक खतरे हमारे मुंतज़िर थे, दूसरी जानिब वो दुनिया थी जिधर हमें लौट कर जाना था। वो रात इसी तरह दो हिस्सों में मुनक़सिम थी जिस तरह अगले वक्तों के पुरखों ने महीने को कमरी हिसाब से 2 15वाड़ों या पखवारों में तकसीम कर दिया था। एक अंधेरा पाक जिसमें चांद घटता और दूसरा अंधेरा बढ़ता है, दूसरा जाला पाक जिसमें चांद बढ़ता है, चांदनी फैलती है। उस रात हम गोया बेक वक्त यास के अंधेरे और उम्मीद के जाले में बटे हुए थे। एक तरफ वो अंधेरे का पाक था, दूसरी जानिब उजाले का पाक। वो चाँद की 14वीं और पूरन माशी और बदर कामिल की रात थी जब चाँद की पूरी कशी से समंदर में तेज़ जवार भाटा आता है और वैसी मौजें कभी उभरती और कभी डूबती हैं। इस चांदनी रात में हम बहुत से खदशों और बहुत से जज्बों से दो चार थे और मद्दो जज़र का एक अजीब सिलसिला इन्हीं जज्बों के दरमियान जारी था। अपने खदशों का इजहार करके मैंने प्रिंसेस इंदिरा को उदास और गमगीन कर दिया और कामयाबी के जज्बों की बात छेड़कर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। वो बेक वक्त दो कैफियतों से दो चार थी। मैं अभी मुतज़ाद एहसासात की लहरों में बह रहा था और मुझे इसकी बेपनाह मोहब्बत का हौसला सिला देना था जो मेरे लिए इसके वजूद में रस बस गई थी। बाज़ लोग कहते हैं शादी ब्याह के बाद मोहब्बत का जोश खरोश ख़त्म हो जाता है और मियाँ बीवी की वाजबी सी ज़िंदगी शुरू हो जाती है जिसमें कोई दिलकशी नहीं होती। इनके नज़दीक मोहब्बत इसी वक्त तक खूबसूरत है जब तक आदमी किसी ख्वाब की सूरत इसे देखता रहता है, मगर जब इस ख्वाब की ताबीर मिल जाती है तो मोहब्बत के जज्बे सर पड़ जाते हैं। लेकिन मैं इनके इस ख्याल को मुस्तरद करता हूँ। मेरे नज़दीक रूह की तरह मोहब्बत भी गैरफानी है और मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी सरासर एक जहालत है। दरअसल मोहब्बत शराब है जिसे कुदरत दिल के पैमाने में उंडेलती और इंसान को नई क़ुव्वतों से रूशनास कराती है। अगर आदमी का अपना ज़र्फ़ तंग ना हो तो ये शराब इसे ज़िंदगी भर नशा देती है। प्रिंसेस इंदिरा की मोहब्बत भी ऐसी शराब थी जो कुदरत ने मेरे दिल के पैमाने में उंडेल दी, मगर मुझे इसकी सारी राहतें और लताफतें ब्याह के बाद ही हासिल हुई। इसने अपने प्यार से साबित कर दिया था कि ब्याह के बाद मोहब्बत ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि ज़्यादा खूबसूरत रंग इख्तियार कर लेती है और औरत का प्यार मर्द की हिफाजत करता है। मुझ पर भी यह हकीकत इसी मोहब्बत के नतीजे में मुनकशिफ हुई थी कि औरत के बगैर मर्द की अपनी ज़ात नामुकम्मल होती है। ये सारी कैफियतें उस वक्त ज़्यादा शदीद हो जाती हैं जब मर्द औरत गैर मामूली हालात से दो चार हों। हम दोनों भी इस रात बेक वक्त मुख्तलिफ एहसासात से गुजर रहे थे। बाज़ रातें ऐसी होती हैं कि किस्मत कभी नामेहरबान होती है और कभी मेहरबान हो जाती है। इसमें कुछ घड़ियाँ सज़ा और कुछ घड़ियाँ जज़ा की होती हैं। उस रात हम दोनों हालतों से गुजरे, सज़ा की हालत से भी जज़ा की हालत से भी। चाँद की इस 14वीं रात जो उजाला पाक की शब-ए-रूज और समंदर में शदीद ज्वार भाटे की रात थी, हम भी अपने खदशों और जज्बों के मद्दोजज़र में बहते रहे। इस रात हमारे दिलों में प्यार का ज्वार भाटा भी जल रहा था। इस ज्वार भाटे में हम जज्बात की लहरों के साथ उभरते डूबते रहे। जज्बात की कोई मौज हमें मुकम्मल गहराई तक ले जाती और कोई दूसरी मौज हमें उछाल देती। वो रात हमने वादी जल के साहिल पर लुम्बारू के नए मंदिर में गुजारी। मौत के खदशों और मोहब्बत के जज्बों की रात थी और वैसी रात शायद ज़िंदगी में फिर कभी ना आ सके। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात,
دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔